اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلق تو آپ سب کو معلوم ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کے گہرے تعلقات ہیں۔ اسی لیے جب الہان عمر نے اسرائیل پر تنقید کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، آج ہم بات کر رہے ہیں الہان عمر کے بارے میں۔ الہان عمر جو صومالیہ پناہ گزین کے طور پر امریکہ میں پہنچی تھی، کانگریس کی واحد افریقی نژاد رکن ہے اور ایوان کی واحد مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں۔ وہ خارجہ امور کے پینل کی افریقی ذیلی کمیٹی میں سب سے مضبوط ڈیموکریٹک بننے کی امیدوار بھی تھی، جو کہ کانگریس کی منتخب رکن تھی، جن کو اسرائیل پر تنقید کرنا مہنگا پڑا۔ آئیے الہان عمر کی مکمل کہانی جانتے ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکنز کی زیر قیادت ایوان نے جمعرات کو سخت بحث کی اور اس کے بعد ڈیموکریٹک نمائندہ الہان عمر کو اسرائیل کے خلاف مخالف تبصروں کے دعوے پر چیمبر کی خارجہ امور کی کمیٹی سے ووٹنگ کے ذریعے نکال دیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایوان میں شدید بحث کے بعد 211-218 کے ووٹ سے ریپبلکنز اپنی مہم میں کامیاب ہوئے، مگر ڈیموکریٹس نے الزام عائد کیا کہ الہان کو ان کی نسل کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صومالی نژاد الہان عمر امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی چند مسلمان خواتین میں سے ہیں۔ انہوں نے خود اس بات کی نشاندہی کی کہ انہیں نشانہ بنایا۔ الہان عمر نے اپنے دفاع میں یہ بات کہی کہ جب 2019 میں وہ اپنے یہود مخالف سمجھے جانے والے بیان پر معافی مانگ چکی ہیں۔ ایوان کے اسپیکر کیون مکارتھی نئی کانگریس میں الہان عمر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ریپبلکنز کو مضبوط کرنے میں کامیاب رہے، حالانکہ کچھ جی او پی قانون سازوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ الہان عمر نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا، میری آواز بلند اور مضبوط ہوتی جائے گی اور میری قیادت کو دنیا بھر میں منایا جائے گا، جیسا کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ ہاؤس ریپبلکنز نے ان 6 بیانات پر توجہ مرکوز کی جو انہوں نے دی، جبکہ میسپی کے نمائندے اور ہاؤس ایتھکس کمیٹی کے آنے والے چیئرمین مائیکل گیسٹ نے کہا، ان حالات کے تحت انہیں خارجہ امور کی کمیٹی میں خدمات دینے سے نااہل قرار دیں۔ گیسٹ نے کہا کہ تمام اراکین، دونوں ریپبلک اور ڈیموکریٹس، یکساں طور پر جو خارجہ امور میں خدمات انجام دینے کے خواہاں ہیں، کو اس کمیٹی کے دائرہ اختیار میں بین الاقوامی حساسیت اور قومی سلامتی کے خدشات کی وجہ سے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہونا چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سابق عہدیدار نمائندہ میکس ملر کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ الہان عمر کے تبصروں سے ایوان نمائندگان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ نمائندہ الیگزینڈریا کورٹیز 11 ستمبر 2001 کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کارروائی کو نفرت انگیز وراثت، امریکہ میں مسلمانوں کو ہدف بنانے اور نسل پرستی کا ایک حصہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اس میراث کی واضح مثال ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایوان میں اقلیتی رہنما حکیم جیفریز، جو ایک ڈیموکریٹک ہیں، نے ووٹنگ سے قبل صحافیوں کو بتایا کہ ڈیموکریٹس نے الہان عمر کے بینجمنز کے تبصرے کی مذمت کی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ احتساب ہو چکا، الہان عمر نے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گی اور وہ یہودی برادری کے ساتھ روابط بنا رہی ہیں۔ اس کو احتساب نہیں، سیاسی انتقام قرار دیا گیا ہے۔ الہان عمر کو امور خارجہ کمیٹی سے ان بیانات کی وجہ سے نکالا گیا، جس میں 2019 کی ایک ٹویٹ شامل ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ سب بینجمن کے بچے کے بارے میں ہے۔ ان کی یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ امریکی سیاست میں اسرائیل کے حامیوں کو اصول کی بجائے پیسے کے معاملات سے دلچسپی ہے۔ بینجمن فرینکلن، جن کے 1776 کے اعلان آزادی اور 1787 کے امریکی آئین پر دستخط کی وجہ سے انہیں امریکہ کے بانیوں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل ہے۔ الہان عمر جو صومالیہ پناہ گزین کے طور پر امریکہ میں پہنچی تھی، کانگریس کی واحد افریقی نژاد رکن ہے اور ایوان کی واحد مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں۔ وہ خارجہ امور کے پینل کی افریقی ذیلی کمیٹی میں سب سے مضبوط ڈیموکریٹک بننے کی امیدوار بھی تھی۔ یہ کہانی تھی الہان عمر کی، جو آپ تک پہنچائی گئی ہے، جو کہ صومالیہ سے پناہ گزین کے طور پر امریکہ پہنچی، جہاں پر انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اتنی ترقی کی کہ وہ ان کے ایوان میں پہنچی۔ لیکن سپر پاور کہنے کو تو سپر پاور ہے امریکہ اور وہاں پر جمہوریت ہے، لیکن یہ کون سی جمہوریت ہے کہ کوئی کھل کر اپنی بات کا اظہار ہی نہیں کر سکتا؟ کیا اسرائیل دودھ کا دھلا ہے؟ کیا وہ پاک صاف ہے؟ کیا اس پر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کسی بھی ملک پر، کسی بھی شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ فلسطینیوں کا خون بہایا ہے۔
اسرائیل کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے کہ اس پر تنقید نہ کی جائے۔ الہان عمر نے اسرائیل پر سچ کی تنقید کی ہے، کیونکہ اسرائیل کے دامن پر فلسطینیوں کا خون ہے۔ اسرائیل کا دامن فلسطینیوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔